أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في مقام آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات اور بابرکت کلمات رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے، جو ذات باری تعالی ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، امام اعظم، رہبر کامل، رہبر شریعت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی حیات طیبہ، جن کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ احباب گرامی، گزشتہ خطبات میں نماز کے اندر پائی جانے والی کوتاہیاں اور دیگر کئی مسائل نماز کے متعلق وہ بیان ہو چکے ہیں۔ آج اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں بتوفیق ہی تعالی۔ وہ ہے کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اوقات کیا ہیں؟ نماز کے اوقات، کیونکہ کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے صرف نماز کا حکم نہیں دیا، بلکہ نماز کو وقت مقررہ پر پڑھنے کی تلقین کی ہے، حکم دیا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے نماز وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھنی ہے جب چاہیں پڑھ لیں، نماز وقت پر پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اوقات مقرر کیے ہیں، حج کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے، نماز کے، قربانی کے، کئی ایک عبادات ان کے اللہ رب العزت نے اوقات مقرر کیے ہیں۔ نماز کا بھی اللہ رب العزت نے وقت مقرر کیا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے پھر کوئی اور کام نہیں، پھر فوراً نماز پڑھی جائے۔ ہم نے تو سلف صالحین کے بارے میں یہ پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے کہ اگر کوئی ترخانوں والا کام کر رہا ہے، لوہا گرم ہو چکا ہے، بٹی اپنی جوبن پر ہے، آگ تیز ترین چل رہی ہے، آگ ٹھنڈی ہوتی ہے تو ہو جائے، بند ہوتی ہے تو ہو جائے، کام بعد میں ہوتا رہے گا۔ ضرب لگانے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا، ادھر سے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ضرب فوراً نہیں، وہ ضرب نہیں لگائی، ہتھوڑا وہیں چھوڑ دیا، وہیں چھوڑ دیا۔ اگر ضرب لگائی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے رب کے کام کو اور رب کی ذات کو میں نے بڑا نہیں جانا۔ اس قدر ان لوگوں کا ایمان پختہ تھا اور ایمان میں رسوخ تھا۔ وقت پر ہر کام اچھا لگتا ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، اور یہ منافق کی نماز ہے کہ منافق وقت مقررہ پر نہیں پڑھتا، جب وقت گزرنے لگتا ہے
آخری وقت جا رہا ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو پھر وہ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تیز۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ایسے لوگ نماز میں سست، کاہل، اتنی سستی اور کاہلی، مریل ہیں جیسے، اور کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اس قدر غافل ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان غفلت، لیکن انسان تسلسل کے ساتھ غافل رہے اور انسان کو پتہ ہی نہ ہو، ہر دوسری تیسری نماز میں، ہر نماز میں ایسے ہی رہے، اور نماز میں آگے کاروبار کے حساب کتاب، گھروں کے حساب کتاب، وہ لڑائی جھگڑے، وہ فتنے بازیاں، وہ مختلف قسم کے غلط عزائم اور ان کے پیچھے چل پڑنا۔ ایک ہوتا ہے وسوسہ آنا، ایک ہوتا ہے وسوسہ لانا۔ وسوسہ آیا، ٹھیک ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے حضرت عثمان بن ابی العاص نے کہا تھا، اللہ کے رسول، شیطان میری اور میرے نماز کے درمیان حائل ہوتا ہے، مجھے وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، میں کیا کروں؟ محبوب نے فرمایا تھا، اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں جانب 3 مرتبہ پھونک لیا کرو، دھتکارنے کے انداز میں، تھوکنے کے انداز میں، تھوکنا نہیں ہے لیکن یہ ایک انداز ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا تو وہ شیطانی وسوسہ جو تھا وہ دور ہو گیا۔ شیطان کے آگے گرو ہیں، چیلے ہیں، اور شیطانوں کی، شیاطین کی روزانہ میٹنگ ہوتی ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر ابلیس سب کی رپورٹیں طلب کرتا ہے۔ جس نے جتنی زیادہ بغیرتی پہ اور برائی پہ اور غفلت پہ اور جرم پہ اور حرام کام پہ، جس کو جتنے بڑے حرام کام پہ اور غلط کام پہ لگا دیا، اس کو وہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ اور ایک شیطان وہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا نام خنزب ہے، اس کا کام ہی نماز میں وسوسے ڈالنا ہے۔ پہلے یہ مسجد میں آنے نہیں دیتے شیاطین، پھر جب مسجد میں بندہ آ جاتا ہے، پھر نماز میں آ کر کہ یہ نماز آئے اور خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ کچھ لے کر نہ جائے۔ نماز میں بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بس اس کو کچھ نہ ملے، یہ جیسے آیا ہے ایسے ہی یہ بدقسمت چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سے خبردار کیا ہے، یہ شیطانی وساوس سے، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو نماز کے اوقات مقرر ہیں، ان اوقات پر نماز پڑھنی ہوگی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت ام فروہ کی روایت کے مطابق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال افضل، اعمال جتنے بھی نیک ہیں ان میں سے افضل عمل کون ہے، کون سا ہے؟ قال الصلاۃ لاول وقتها، نماز کو اول وقت پر پڑھنا، نماز کو اول وقت پر پڑھنا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ نماز میں سست، غافل، قرآن کی آیت پڑھی اور پھر کھڑا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس میں ذکر کرتا ہے، بہت تھوڑا کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے بہت تھوڑی اور اچھے طریقے سے نہیں پڑھتا۔ افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اول وقت پر پڑھنا۔ اول وقت کون سا ہے؟ اول وقت یہ نہیں کہ ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا تو ہم 9-10 بجے پڑھنا شروع کر دیں، 11 بجے پڑھنا شروع کر دیں، ادھر یا زوال کا ٹائم ہو ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ نہیں، زوال کا ٹائم، مثال کے طور پر ظہر کا وقت زوال کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے، وہ 8-10 منٹ کا دورانیہ دوپہر کے قریب 12 بجے کے قریب آگے پیچھے ٹائم دنوں کے حساب سے ہوتا رہتا ہے، دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں گرمی سردی کے حساب سے، یہ ٹائم تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ یہ کوئی 8-10 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے، اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی، حتیٰ کہ اس وقت مردے دفن کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہاں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، آپ زبانی آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت نماز نہیں ہے۔ یہ 3 اوقات ہیں، جو ہی زوال کا وقت گزر گیا فوراً ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور جس مسجد میں زوال کا وقت، وہ کوئی بھی مسجد ہو، جس مسجد میں سے زوال کا وقت گزرنے کے فوراً بعد اذان کی آواز آئے، کوشش کریں وہاں جا کر ظہر کی نماز پڑھیں،
کیوں؟ جو ثواب اول وقت میں ملتا ہے ثواب تو بعد میں بھی ملتا ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن اس قدر نہیں ملتا ہے جتنا اول وقت میں ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت ہے سنن ابی داؤد کی، اس میں اوقات نماز کے بیان کیے گئے ہیں، روایات اور بھی بڑی ہیں اور محدثین نے پورے باب باندھے ہیں ابواب الصلاۃ کے اندر، آگے وقت الصلاۃ، اوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات، اور اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھیں، سورج سے حساب لگایا گیا۔ یہ ہمارے ہاں جتنے بھی کیلنڈر ہیں یہ سورج سے حساب لگا کر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت میں پوری پڑھ کے سناتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس اس روایت کے راوی ہیں کہ بیت اللہ کے پاس حضرت جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کی 2 دن امامت کروائی نماز کے اوقات بتانے اور سکھانے کے لیے، کہ نماز کے اوقات کون کون سے ہیں، نماز کا حکم تو آ گیا، نماز پڑھنی کب ہے، کون سے وقت میں پڑھنی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ التحیۃ و تسلیم نے 2 دن بیت اللہ کے پاس محبوب کائنات کو نماز پڑھائی ہے، آپ نے ان کی امامت میں پڑھی ہے۔ اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ظہر کی نماز اس وقت جب سورج ڈھل گیا، انہوں نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا، یعنی زوال کا وقت گزر گیا تو فوراً انہوں نے مجھے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا۔ ہر چیز کا ایک سایہ ہوتا ہے، میں کھڑا ہوں، میرا پیچھے سایہ ہے، جب سایہ جتنا میرا قد ہے، مثال کے طور پر میرا 5 فٹ یا 5.5 فٹ قد ہے، اتنا ہی سایہ پیچھے ہو گیا ہے، تو یہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اس حدیث کے مطابق۔ ایک مثل جب سایہ ہو گیا انسان کے ایک مثل، تب نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے عصر کا۔ اور اسی روایت میں آگے، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، سورج غروب یعنی ہونے کے فوراً بعد، اور عشاء کی نماز سرخی غائب ہونے تک، سرخی غائب ہونے تک، یہ ایک ٹکیا ہوتی ہے سورج کی، یہ جب غائب ہو جائے تو پھر یہ سارے حساب کتاب لگا کر ٹائم بنائے گے، پھر یہ عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا ٹائم گزر گیا۔ اور عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ سرخی غائب ہونے کے وقت یہ شروع ہوتا ہے، اور صبح کی نماز کا وقت آگے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عشاء کی نماز کا وقت یہ نصف رات کے قریب تک رہتا ہے، اور صبح کی نماز جب روزے دار کھانے پینے کے لیے سحری کے لیے اہتمام کرتا ہے اور سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تب یہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اتنے الفاظ پہلے دن امامت کے ہیں۔ اگلی روایت مزید وضاحت کرتی ہے، جب دوسرا دن ہوا تو حضرت جبرائیل امین نے مجھے نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ، ظہر کی نماز، ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا۔ ہر چیز کا سایہ، پہلی الفاظ کیا تھے؟ پہلے دن حضرت جبرائیل امین نے امامت کروائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب سورج ڈل گیا یعنی زوال کے فوراً بعد، اور جب دوسرے دن نماز پڑھائی ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا۔ پہلے دن عصر کا سایہ تھا اس کی مثل، دوسرے دن ظہر کا سایہ اس کی مثل، یعنی دوسرے دن ظہر کی نماز لیٹ پڑھائی ہے، عصر کی بھی اسی طرح لیٹ پڑھائی ہے، اور اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد پھر حضرت جبرائیل امین نے دوسرے دن جب پڑھائی عصر کی نماز، جب ہر چیز کا سایہ اس کی 2 مثل ہو گیا۔ پہلے دن عصر کا سایہ 1 مثل، انسان کا سایہ 1 مثل، اور دوسرے دن عصر اس وقت پڑھائی جب ایک انسان کا سایہ 2 مثل، یعنی 2 انسانوں کے برابر۔ 5 فٹ کسی کا قد ہے تو 5 فٹ نہیں بلکہ 10 فٹ اس کا سایہ 10 فٹ تک جا رہا ہے، سورج کے سامنے بندہ کھڑا ہے، 10 فٹ تک اس کا سایہ جا رہا ہے، ڈبل ہو گیا ہے، یعنی 2 مثل ہو گیا ہے۔ عصر کی نماز دوسرے دن اس وقت پڑھائی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج غروب ہو گیا، عشاء کی نماز رات کے تیسرے حصے کے اختتام پر ختم کی، اور فجر کی نماز نہایت روشنی میں پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین محبوب فرماتے ہیں میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، فرمانے لگے، آپ سے پہلے انبیاء اور ان کی نماز، آپ سے پہلے انبیاء کا یہی وقت ہے، اور نمازوں کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان میں ہیں۔ اب ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے 1 بجے، ظہر کی نماز ہوتی ہے، ہمارے حنفی بھائی وہ نماز پڑھتے ہیں 1:30 بجے، 1:15 بجے پڑھتے ہیں، 1:45 پڑھتے ہیں، گرمیوں میں شاید 2 تک بھی چلے جاتے ہیں۔
نماز ثواب ان کو بھی مل جائے گا، ان کو بھی مل جائے گا۔ وقت کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ان کی نماز جو ہے وہ وقت پر نہیں پڑھی گئی، ہماری وقت پر پڑھی گئی ہے، یا ہماری وقت پر نہیں پڑھی گئی، ان کی وقت پر پڑھی گئی ہے۔ حدیث سے یہ اس حدیث میں جبرائیل امین نے 2 دن محبوب کو امامت کروائی ہے اور فرمایا ان 2 وقتوں کے درمیان ہی نماز کا وقت ہے۔ نماز سارے اوقات میں ہی پڑھ رہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کوئی اول وقت پر پڑھ رہا ہے، کوئی آخری وقت میں پڑھ رہا ہے، کوئی درمیان میں پڑھ رہا ہے اوقات کے اندر۔ قضا نہیں ہے، ادا ہے، قضا نہیں ادا ہے، مگر اجر کا فرق ہے کہ جو پہلے وقت میں پڑھے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول اعمال میں سے بہترین اور افضل عمل کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لاول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا۔ اسی لیے ہم اول وقت پر نماز پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو دوسرے پڑھتے ہیں نماز ان کی بھی ہو جاتی ہے، ان کی نماز قضا نہیں ہے، ادا ہے، لیکن اہمیت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، اجر زیادہ کی بات ہے، ثواب زیادہ کی بات ہے۔ کیوں نہ ہو جب ہم نے نماز پڑھنی ہے پھر ثواب زیادہ لیں، اول وقت پر نماز ہم پڑھیں۔ اس حوالے سے مجھے وہ روایت بھی یاد آ رہی ہے، جو ایک روایت جس کی سند صحیح نہیں ہے، کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً وہ کسی جنگ کے موقع پر تھے، تو آپ نے پیرا لگایا، حضرت علی بھی غالباً تھے، اور حضرت علی تو تھے ہی اور دیگر صحابہ کرام تھے۔ تو صبح سورج جو ہے وہ طلوع ہونے کے قریب پہنچ گیا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، سارے سوئے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، صحابہ کرام بھی سو گئے، پیرا دینے والے بھی سو گئے، پیرا دینے والے بھی سو گئے۔ سورج چڑھ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے سب کو بیدار کیا، ابھی نماز کا وقت چلا گیا فجر کا۔ حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، یہ روایت میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ کیا گیا ہے، اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے، دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ آج وہ من و ان کتب احادیث میں کلام اللہ میں موجود ہے، دین کے اندر کمی بیشی کرنے والا مجرم ہے، بات اپنی طرف سے بڑھانے والا۔ ہم حدیث کا ایک لفظ بھی اپنی طرف سے اضافہ کریں گے تو بات غلط ہے، مجرم ٹھہریں گے، مجرم ٹھہریں گے۔ میں 1-2 مثالیں پہلے بھی دے چکا ہوں، میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، آپ سمجھا کریں ان باتوں کو، دین کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے اور اولین ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ من گڑت روایات کا سہارا نہ لیں، اور ایسی روایات جو خود ساختہ ہیں۔ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، چین ملک تو دریافت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سو سال بعد ہوا ہے۔ چین دریافت ہوئے گو کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ 100 سال، 150 سال، 200 سال، آپ سب اس بات پر اتفاق کریں گے۔ بات ٹھیک ہے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، کسی دانشور کی بات ہو سکتی، محبوب کا فرمان نہیں ہے۔ محبوب نے علم کی فضیلت ضرور بیان کی ہے، لاحد مہد سے لے کر لاحد تک علم حاصل کرو، یہ حدیث ہے، ہم مانتے ہیں، جو علم پر حدیثیں صحیح ہیں وہ مانتے ہیں۔ اسی طرح طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہاں لفظ کا اضافہ بعض نے کیا، وہ مسلمہ، مسلمہ پر بھی فرض ہے، یعنی جب لفظ مسلم بولا جاتا ہے قرآن کریم میں یا احادیث میں کئی جگہ پر، جب لفظ مسلم بولا جاتا ہے اس کا اطلاق مرد پر بھی ہوتا ہے، مرد مسلمان پر بھی، عورت مسلمان پر بھی ہوتا ہے، علیحدہ سے مسلمہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر اضافہ ہے۔ بعض دفعہ روایت پوری جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اس کی صحیح سند نہیں ملتی، بعض دفعہ روایت ساری صحیح ہوتی ہے، ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے، قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، دین کو سمجھنا ہوگا، دین ہماری ضرورت ہے، ضرورت نہیں، مقصد ہے، مقصد، اس کو ہم نے ضرورت سمجھ لیا، بس ٹھیک ہے، فوتگی ہوئی تو چلو جی ایک آدھ مسئلہ پوچھ لیا، ٹھیک ہے جی، بعد میں وہی سارا کچھ ٹھپ کے ٹھیک ہے اپنے کاروبار میں، اچھا جی دیکھا جائے گا، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، دین سیکھنا ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ میں وہ روایت بیان کر رہا تھا، حضرت علی کہنے لگے، اس میں اضافہ کیا گیا، حضرت علی کہنے لگے اللہ کے رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی نماز اب سورج طلوع ہو گیا، نماز آپ قضا پڑھیں گے کہ ادا پڑھیں گے؟
حضرت علی نے کہا جی اللہ کے رسول ادا پڑھنی ہے، ہم نے قضا نہیں پڑھنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طرف اشارہ کیا، سورج واپس چلا گیا، رات پھیل گئی، رات چھا گئی، پھر دوبارہ رات ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان کہی۔ یہ روایت کا اضافہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معجزات کا انکار ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو نہیں مانتا، تسلیم نہیں کرتا، وہ کاہے کا مسلمان ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح ترین معجزات ہیں کہ آپ کا لعاب مبارک حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر لگا، اللہ رب العزت نے حضرت علی کی آنکھیں جو درد کر رہی تھی، کرب اور مصیبت میں مبتلا تھے، اللہ رب العزت نے حضرت علی کو شفا دی۔ یہی محبوب کا لعاب حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگا تھا، یہی محبوب کا لعاب حضرت جابر کی ہنڈیا میں پڑا تھا۔ محبوب کی زلفیں صحابہ کرام نے چند ایک بال تبرک کے طور پر رکھے ہوتے تھے، آپ کی ہاتھ میں مٹھی میں چند کینکریاں تھیں، ابو جہل کی مٹھی میں چند کینکریاں تھیں۔ ابو جہل کہنے لگا محمد مجھے بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بولوں یا جو ہاتھ کے اندر چیز ہے وہ بولے؟ اس نے کہا لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، مٹھی میری اور چیز اندر ہو اور وہ چیز بول پڑے آپ کے کہنے سے؟ اور یہ اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے تو تب معجزہ صادر ہوتا ہے، نبی کے پاس کی بات نہیں ہے، اور نبی کو اللہ نے یہ مقام دیا ہوتا ہے۔ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، قدرت عرش والے رب عظیم کی ہوتی ہے۔ وہ مٹھی میں کینکریاں لا الہ الا اللہ پڑھنے لگی۔ یہ محبوب کے معجزات صحیح ترین ہیں، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے کہ سورج واپس چلا گیا۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز ہم نے پڑھنی ہے، اول وقت پر پڑھنی ہے۔ ہماری مساجد کے جو مختلف اوقات ہیں نمازوں کے، نماز سب کی ادا ہے، کسی کی قضا نہیں ہے، لیکن جو اول وقت پر پڑھے گا، جس مسجد میں جماعت پہلے ہوگی، ثواب اجر فضیلت وہاں زیادہ ملے گا۔ آپ بیت اللہ میں چلے جائیں، اللہ سب کو لے جائے۔ مسجد نبوی میں اول وقت پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اول وقت پر۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، وقت مقررہ پر۔ وہ روایت پھر دہراتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اعمال میں سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اول وقت پر پڑھنا، یعنی زوال کا وقت ختم ہوا ہے فوراً اذان ہو جائے اور نماز کا اہتمام ہو جائے۔ یعنی ظہر کی نماز آج کل 12:30 بجے ٹائم شروع ہو جاتا ہے تقریباً، جو 12:30 بجے جماعت ہو جاتی ہے ان کی نماز بھی ٹھیک ہے وقت کے اعتبار سے، جو 1 بجے پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی ٹھیک ہے وقت کے اعتبار سے، جو 1:30 بجے پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نماز ہو گئی ہے وقت کے اعتبار سے، لیکن ثواب کا فرق ہے۔ جس نے پہلے جماعت کروائی ہے اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ یہ ہم نے ٹائم مقرر کیے ہوئے ہیں تاکہ دوستوں کو ٹائم دیا جاتا ہے، لیکن اتنی سہولتیں ہیں لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ مؤذن کہتا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح اور کامیابی کی طرف۔ مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجد تو بنا لی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اپنے گھروں کے اندر بچوں کو تعلیم دیں، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو نماز پہ لگائیں، بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت سکھلائیں، اس پہ لگائیں۔ اسکول کی تعلیم میں غفلت بچے کریں تو والدین لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کڑتے ہیں۔ دینی تعلیم کے بارے میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، نماز کے جو اوقات ہیں، نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، اور نماز کو وقت مقررہ پر فرض کرنا پڑھنا ہماری اولین یہ ذمہ داری ہے۔ ہم نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن جو نماز کے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ہم ان کو دور کریں۔ صرف نماز ہی نہیں پڑھنی بلکہ سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، صرف نماز ہی نہیں پڑھنی بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، صرف نماز نہیں پڑھنی بلکہ وقت مقررہ پر اور اول وقت پر پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم آئے رسمی نماز پڑھی، جیسے آئے ویسے خالی ہاتھ چلے گئے۔ یہ بندے کا
اور اللہ رب العزت کا ایک ہم کلام ہونا ہے، گویا کہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کو عدالت جانا پڑ جائے، وہ کہتا ہے وہ موبائل بند کر لو بھائی، سائلنٹ تے لا لو. بڑے سیریس ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، عدالت میں کھڑے ہیں. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے، جو سب کا مالک ہے، جو سب کا بادشاہ ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، جس کے آگے نبی بھی تھر تھرائیں گے، کانپیں گے. صرف محمد مصطفیٰ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے اللہ میری امت. اگر امت کا یہی حال رہا جو آج ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کی سفارش نہیں کریں گے. آپ نے بھی امتیوں کی سفارش ایسے نہیں کر دینی. ہمارے ہاں تو ناجائز سفارشیں چلتی ہیں، ناجائز، اور اکثر ناجائز سفارشیں ہوتی ہیں. کوئی کتنے بھی نیک اعمال کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. اگر مجرم بھی یہی ذہن رکھے کہ مجھے سفارش مل جائے گی، اور ایک نیکوکار بھی یہی ذہن رکھے مجھے سفارش مل جائے گی، ملے گی اس کو جو محبوب کا صحیح امتی ہوگا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہوگا کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، جس نے رب ذوالجلال کی معرفت حاصل کی ہوگی، جس نے نبی کریم کی ایک ایک سنت کی تعظیم اور حیا کیا ہوگا. عزت اس کو ملے گی، محبوب سفارش اس کی کریں گے. ہر ایرے گہرے کی محبوب سفارش نہیں کریں گے. کئی امتیوں کے بارے میں اور اکثر امتیوں کے بارے میں حدیث میں جیسے آتا ہے، پیارے نبی اپنے حوض پر ہوں گے اور آپ فرمائیں گے وضو والے جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے وہ میرے امتی آ رہے ہیں، وہ میرے امتی آ رہے ہیں. اور کتنے ایسے بدبخت ہیں، پیارے نبی فرمائیں گے سوکن 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 لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ میری آنکھوں سے وہ جو لوگ، جاؤ تم وہ لوگ تھے جو دین میں تغیر و تبدل کرتے رہے، جنہوں نے دین کو اپنی عقل کے مطابق سمجھا، جنہوں نے کہا یہ بھی دین ہے وہ بھی دین ہے، فلاں نے کہہ دیا وہ بھی دین ہے، میرے باپ نے کہہ دیا وہ بھی دین ہے، دادا نے کہہ دیا وہ بھی دین ہے. دین وہی ہے جو اللہ کے کلام نے بتایا ہے، محمد مصطفیٰ کی حدیث نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وما علیہ الا البلاغ.